السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جناب صدر پروفیسر اختر الواسع صاحب پدم شری اور ہم سب کے لیے انسپریشن جناب ڈاکٹر ریحان سوری صاحب، جناب طارق بخاری صاحب، جناب زید کے فیضان صاحب، حافظ جاوید صاحب، جناب فاروق ارغلی صاحب اور یہاں بیٹھے آپ سب تمام معزز مہمانان، میں سب سے پہلے جناب ممتاز عالم صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، لیکن ان کی محبت ہے۔ یہ جو انہوں نے آج یہ محفل آراستہ کی، چونکہ معاملہ تعلیم کا تھا، اس لیے میں نے کہا بھائی تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں ہر جگہ جاتا بھی ہوں اور ہر اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتا ہوں۔ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کتاب نہیں، یہ تو ایک مقصد ہے۔ میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے اس پہ کام کر رہا ہوں۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر میری وجہ سے ایک بچے کو بھی تعلیم مل جائے تو شاید مجھے بھی اس کا کچھ فائدہ ہو، اس لیے کہ میں شاید کہوں تو آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں یا کسی سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو یہ کہوں، خاص طور سے اگر میں کسی صاحب حیثیت کو دیکھتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے یہ کہوں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ایک بچے کو اور پڑھا دیجیے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر میرے 3 بچے ہیں اور میں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلا رہا ہوں تو اگر میرے 4 بچے ہوتے تو میں ایک کو ضرور تعلیم دلاتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو تعلیم نہ دلاتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 3 بچے ہیں تو 4 مان لیجئے۔ ہم مہینے میں کتنے پیسے ایسے خرچ کر دیتے ہیں کھانے میں، گھومنے میں، جانے میں، اور شادیوں میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ تو میں صرف لوگوں کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، چونکہ مجھے اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع mid 80s کی بات ہے کہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جامعہ ہی کا معاملہ تھا۔ ایک فیملی جو کہ مظفر نگر کی تھی، وہ شخص جو تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ جو ہے اپنے بچوں کو لے کے دلی آ گئی۔ مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی اس کے بچے کا داخلہ انجینئرنگ میں ہونا ہے، اگر کوئی ذریعہ نکل آئے۔ ہم 3 لوگ بیٹھے تھے، ہم 3 لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی اس بچے کو پڑھا لیا جائے۔ اس نے پڑھ لیا، ہماری اس سے ملاقات بھی نہیں تھی۔ اس کا تذکرہ میں نے اس کتاب میں بھی کیا ہے بہت مختصر انداز میں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ جب وہ انجینئر ہو گیا اور اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس کی ماں بیچاری گھروں میں کام کرتی تھی، تو ایک دن میں گھر پہ تھا بیل بجی، تو میں نے دیکھا ایک سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے۔ میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا، اس نے مجھے تعارف کرایا، اندر آیا اور اس نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے
آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مدد کی اور میں انجینئر بن گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر۔ اس کے بعد میں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا، اور مجھے اتفاق سے ایچ ون ٹیچ ون یہ سلوگن مل گیا، گو کہ یہ بہت پرانا سلوگن ہے، اور میں نے اس کے تحت ایک پروگرام کانسٹیٹیوشن کلب میں کیا، راج ببر کو بلایا اور کچھ لوگوں کو بلایا، یہ سلوگن لانچ کیا۔ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں، کہتا رہا، اپنے طور پر کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک کتاب ایچ ون ٹیچ ون انگلش میں لکھی، تو لوگوں نے کہا صاحب ہندی میں بھی ہونی چاہیے، تو ہم نے کہا اچھا بھائی کوشش کرتا ہوں ہندی میں بھی۔ کچھ لوگوں کے مضامین بھی ہیں، ڈاکٹر ریحان سوری صاحب ہیں، ان کے بھی ہیں، عبدالسلام صاحب ہیں، ان کے بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، ان کے بھی اس میں کچھ مضامین بھی ہیں۔ ہماری کوشش صرف یہ رہتی ہے کہ بھائی بچوں کو کسی طریقے سے، بچے بچیوں کو تعلیم حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم ایک روشنی ہے۔ ہم اس عمارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس عمارت سے اگر یہ روشنی ابھی چلی جائے تو ہم یہاں کتنی دیر بیٹھ پائیں گے؟ اسی طرح انسان جب تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس بہت وقت گزار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس کے پاس آپ وقت بہت زیادہ نہیں گزار سکتے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب چائلڈ لیبر بھی ختم ہو جائے گی اگر بچے اسکول جانے لگیں گے۔ تو بچوں کو کس طرح اسکول بھیجا جائے؟ میں نے یہ بھی کوشش کی، جو گھروں میں خواتین آتی ہیں کام کرنے، یا جیسے ڈرائیور، لوگ اکثر بتاتے ہیں اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ اس کی دادی بھی میرے ہاں کام کرتی تھی، اس کی ماں بھی میرے ہاں کام کرتی تھی، اب یہ بھی میرے ہاں کام کرتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے والد میرے ڈرائیور تھے، میرے والد کے، اب یہ میرا ڈرائیور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کب تک وہ ڈرائیور رہے گا؟ کب تک وہ کام کرتی رہے گی؟ ارے بھائی اس کے بچوں کو پڑھا دو، اب کم سے کم اس کی آنے والی نسل تو کام نہ کرے، گھروں میں جھاڑو پوچھا نہ لگائے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کو بھی تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ تو میری کوشش صرف یہ رہتی ہے کہ بچوں کو کسی طریقے سے اسکول بھیجا جائے۔ یہ ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک مقصد ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی بچوں کو پڑھاؤ جو لوگ پڑھا سکتے ہیں، اور جو نہیں پڑھا سکتے، اور اگر ہم پڑھا سکتے ہیں تو ہم دوسروں کے بچوں کو، تمام لوگ ایسے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی اقربا، جن کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی ان کے بچوں کو پڑھا دو۔ اگر سب ویلاف ہیں تو جو کام کرنے والے آتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھا دو، کسی ایک بچے کو، اور اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو 2-3 لوگ مل کے ایک بچے کو پڑھا دیں۔ لیکن اس کو اگر ہم خود کرنے لگیں اور لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنے لگیں، لوگوں کو کنونس کرنے لگیں، کیونکہ میں نے پہلے یہی سوچا کہ بھائی میں کتنے بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہوں، تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں لوگوں سے بھی کہوں کہ آپ بھی کیجئے۔ کیونکہ ابھی یہاں یہ بات ہوئی کہ بھائی کالج پہ بات ہوئی، اسکول پہ بات ہوئی، یہ بات صحیح ہے کہ اسکول بھی کھلنے چاہیے، کالجز بھی بننے چاہیے، لیکن ہر کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسکول بنا سکے، ہر کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کالج بنا سکے، ہر کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ یونیورسٹی بنا سکے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ایک بچے کو تو پڑھا سکتے۔ اور ایسا میں نے دیکھا کہ مجھ سے، جو میں نے پہلا پروگرام کیا، اس کے بعد بھی پروگرام ہوئے، اس کے بعد بھی لوگ ملے، تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بھائی میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، اور بعد میں وہ لوگ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں
اب ایک نہیں، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ میں 2-3 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تو مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ میرا صرف یہی مقصد ہے، میں یہی میسج لے کے آپ سب کے بیچ بھی آیا ہوں، آپ سب سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، اور یہی میں کہتا ہوں۔ میں نے باہر کے جو سفر کیے وہاں بھی میں نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ بھائی آپ کم سے کم اتنا کیجئے۔ تو اصل بات یہ ہے، میں اس کے لیے ممتاز عالم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ سب کا بھی کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ اسی بہانے ہم سب لوگ یہاں جمع بھی ہوئے۔ تو بس یہی میرا مقصد ہے، یہی مقصد ہے یہ کتاب، اور یہی ساری چیزیں ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ بہت۔ السلام علیکم۔